بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاد رکھیں اولاد کی نعمت ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی، اور جن لوگوں کو اولاد کی نعمت نصیب ہوتی ہیں ان پہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اس کی پرورش کیسے کرتے ہیں، اس کو پالتے کیسے، اور اس کو ایک اچھا انسان کیسے بناتے ہیں۔ ہم جانے نہ انجانے میں ایسی غلطیاں کر دیتے ہیں کہ ہمیں نہیں پتہ چلتا کہاں ہماری جو بچے ہوتے ہیں ان کی نیچر غلط سائڈ پہ چلی جاتی ہے، کہاں ان کے اندر وہ چڑچڑاپن پیدا ہو جاتا ہے اور وہ ضدی بن جاتے ہیں۔ یہ ہم ہی بناتے ہیں۔ آپ کے پاس ایک خالی صفحے کی مانند ایک اولاد ہوتی ہے، آپ نے اس پہ جو لکھنا ہے آپ نے ہی لکھنا ہے۔ کوئی بھی پیڑ سے سیکھ کے نہیں آتا کہ دنیا میں کیسے رہنا ہے، یہ آپ کی ہی پرورش ہوتی ہے کہ آپ اس کو کیا سکھا رہے ہیں اور کیا اس کو نہیں سکھا رہے۔ پہلے تو میں کہنا چاہوں گی اولاد اور ماں باپ کی ایک پرفیکٹ بانڈنگ یہ ہوتی ہے کہ اولاد کو، آپ کے بچوں کو آپ کو اتنا ڈر ہو کہ وہ کوئی غلط کام کرنے سے پہلے 10 دفعہ سوچیں، اور آپ کے بچوں کو آپ سے اتنی محبت ہو کہ کوئی بھی غلط ان کے ساتھ ہو یا وہ کوئی غلط کام کر لیں تو وہ آپ سے کوئی بات شیئر کرنے میں جھجکیں نہ۔ وہ آپ سے اتنی اچھی آپ کی دوستی بھی ہونی چاہیے کہ وہ آپ سے ہر بات شیئر کر سکے۔ اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم بچپن سے، آپ یاد رکھیں اولاد ایک نعمت ہے۔ اگر آپ کو یہ ذمہ داری ملی ہے، بچہ چھوٹا جب ہوتا ہے وہ روتا ہے، ضدی ہوتا ہے، چڑچڑاپن اس کے اندر آ جاتا ہے، وہ جان بوجھ کے ضد کرتا ہے، ٹھیک ہے، وہ کرتا ہے ضد، لیکن آپ کو اس پہ غصہ نہیں ہونا۔ آپ کو چاہیے کہ آپ اس پہ کبھی ہاتھ نہ اٹھائیں۔ جن بچوں پہ ماں باپ ہاتھ اٹھاتے ہیں اور ان کو مار مار کے ڈھیٹ کر دیتے ہیں تو پھر ان کو ہوتا ہے کہ ہم کوئی غلط کام کیا کریں گے بھی تو زیادہ سے زیادہ ہمیں ایک تھپڑ پڑ جائے گا، تو ان کا ڈر ختم ہو جاتا ہے، اور وہ پھر ایک وقت آتا ہے وہی بچے ماں باپ کے آگے ضدی ہو جاتے ہیں، ان کے اندر آکڑ آ جاتی ہے اور وہ ماں باپ کی بالکل اہمیت بھول جاتے ہیں۔ آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے بچے پہ ہاتھ کبھی نہ اٹھائیں، ہمیشہ اس کو ڈرا کے رکھیں کہ میں تمہیں مار سکتا ہوں کبھی بھی، اگر تم نے غلط کیا تو تمہیں میں پوچھ بھی سکتا ہوں، ایسے آپ ڈرائیں، ٹھیک ہے۔ آپ اس کو اگر ماری جائیں گے تو وہ 1 سال مار کھا لے گا، 2 سال مار کھا لے گا، 3-4 سال بعد آپ کو وہ ایک عجیب ہی نیچر نظر آئے گی کہ اس کو مار کھانے کی عادت ہو جائے گی، اور پھر وہ بچے ہر غلط کام کر کے کہتے ہیں زیادہ سے زیادہ ہمیں ایک تھپڑ پڑ جائے گا، کھا لیں گے ہم۔ اسی طرح ہوتا ہے۔ ماں باپ ہونا آسان کام نہیں، آپ کے اندر ایک صبر چاہیے، آپ کو اتنا صبر ہونا چاہیے کہ آپ کی جب بچہ کوئی غلط کام کر رہا ہے تو تب آپ اس کو ڈرائیں بھی تھوڑا سا، اور اس کو سمجھا بھی سکیں کہ بیٹا یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کو چاہیے کہ بچے کو، آپ چھوٹا سا ہے، ہم سوچتے تھے بچے کو کیا سمجھ آنی ہے، لیکن ایسے نہیں ہوتا، بچے کو وہی اس کی تربیت ہو رہی ہوتی ہے۔ آپ بے شک 2 سال کا بچہ اس کو غلط کام سے ٹوکیں، ٹھیک ہے، اور اچھے کام سے اس کی تعریف کریں، ٹھیک ہے۔ اتنے بچے ہوتے ہیں اچھی چیزیں کرتے ہیں، ماں باپ اس کو سمپل سمجھ کے اگنور کر دیتے ہیں کیونکہ وہ بڑے ہوتے ہیں، ان کو لگتا ہے یہ تو سمپل سی بات ہے، لیکن جب آپ بچے کے لیے تو نہیں سمپل، وہ تو چھوٹا سا ہے ابھی، اس کی اگر آپ اس بات پہ تعریف کریں گے تو وہ خوش ہوگا اور اسے لگے گا کہ اس نے اچھا کام کیا۔ اور برے ٹائم پہ اگر وہ کوئی غلط کام کر رہا ہے تو آپ اسے ٹوکیں نہ کہ آپ اسے مارنا شروع کر دیں، اس کو پیار سے بٹھائیں، سمجھائیں۔ سمجھانے سے کیا ہوتا ہے، وہ پھر بچہ جب بڑا ہوتا ہے نا، جب وہ ینگ ایج میں جائے گا تو وہ آپ سے پھر باتیں شیئر کرے گا، اس سے پتہ ہوگا کہ آپ اس کو سمجھا سکتے ہیں، اچھا مشورہ دے سکتے ہیں۔ جو ماں باپ بچوں کو بات بات پہ ڈانٹتے ہیں نا، پھر وہ بڑے ہو کے کبھی بھی اپنے ماں باپ سے مشورہ نہیں کرتے کسی بھی بات پہ، انہیں پتہ ہوتا ہے ہمیں آگے سے یا تو ڈانٹ پڑ جانی ہے یا تو ہمیں مار پڑ جانی ہے۔ کچھ ماں باپ ہوتے ہیں وہ اپنے بچوں سے کچھ باتیں شیئر کرتے ہوئے شرماتے ہیں، وہ سوچتے ہیں یہ بچوں کی تھوڑی بات ہے، یہ اس کی عمر نہیں ہے۔ یاد رکھیں آج کل موبائل بچے بچے کے ہاتھ میں ہے،
تو یہ آپ نے اس کو سکھانا ہے کہ اس کا مس یوز کیسے ہوگا اور اس کا صحیح استعمال کیسے ہوگا۔ یہ کو ڈائریکٹ بلیم کر کے نہ کہیں کہ تم اس کا غلط استعمال کرو گے، بلکہ ایسے انڈائریکٹ کہیں کہ اگر آپ اس کا غلط استعمال کرو گے تو اس کا گناہ ہو سکتا ہے، اور اگر آپ اچھا استعمال کر سکتے ہو تو بہت فائدے ہو سکتے ہیں۔